وہ اپنے پاپا کی لاڈلی بیٹی جو کبھی کسی کی بات نہیں مانتی تھی، آج سب کی باتیں سن کر بھی مسکرا دیتی ہے۔ اگر سسرال میں ساتھ دینے والا شوہر ہو نا تو ہر لڑکی کی زندگی جنت بن سکتی ہے۔ مرد کی زندگی میں سچی محبت کرنے والی عورت صرف ایک ہی دفعہ آتی ہے۔ سمجھدار مرد اسے حاصل کر لیتا ہے اور جاہل مرد اسے گوا دیتا ہے۔ عورت ہیرے کی طرح ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت صرف وہی مرد جان سکتا ہے جو اسے کبھی کھونا نہیں چاہتا، اسے گنوانا نہیں چاہتا، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ پر یقین کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ کی دماغ کی شریانیں پھٹنے والے ہوں، 100 طرح کی الجھنوں میں الجھ رہی ہوں، پر اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، تب بھی یقین رکھا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، اگر وہ چاہے تو سمندر دبا نہیں سکتا، اور اگر وہ چاہے تو مچھلی کھا تو لیتی ہے لیکن ہضم نہیں کر سکتی، اور اگر وہ چاہے تو چاند 2 ٹکڑے ہونے کے بعد بھی جڑ جاتا ہے۔ بات ساری یقین کی ہے۔ مرد اپنی زبان اپنی بے رخی سے مفلس عورت کھو دیتا ہے، لیکن یہ بات اس کی انا قبول نہیں کرتی، مگر جب اسے ٹھوکر لگتی ہے وہی عورت بڑی شدت سے یاد آتی ہے، لیکن تب تک وہ اس کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ جو عورت عقل مند ہوتی ہے وہ شوہر کی پسند کو اپنی پسند اور شوہر کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا کر شوہر کے دل پر راج کرتی ہے۔ تو حق جتایا کر اچھا لگتا ہے، مجھے سب بتایا کر اچھا لگتا ہے، جو مجھے پسند نہیں اس پہ تجھے لڑتے دیکھنا اچھا لگتا ہے، خواہش تیری ہو پوری میں کروں اچھا لگتا ہے، وقت کتنا بھی کم ہو پر تجھ سے ملنا اچھا لگتا ہے۔ عورت امیر مرد نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھیں پڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ مرد بھی کوئی خوبصورت یا رئیس عورت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے بس اس کو جب سہارے کی ضرورت ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے، کوئی آپ کے ساتھ نہ بھی ہو لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو بھی جائے لیکن میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ کو کہا ہے کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے تو پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ ایک اللہ ہے کہ جو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا مجھ سے باتیں کرنے، 2 دن میں 5 مرتبہ ہمیں بھلاتا ہے، ہم اس پکار پر ہم نہ جائیں تو زندگیوں میں سکون کیسے پائیں گے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ سسرال کے مسائل شوہر سے ڈسکس کرنا ایسا ہی ہے جیسے ملیریا کے بارے میں مچھر سے بات کرنا۔ رب تھام لیتا ہے گناہ گاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ غصہ، شک اور کیئر وہی انسان کرتا ہے جو آپ کو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک لڑکی میں چوٹ تب ہوتی ہے جب وہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کا محرم صرف اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر اور اس کا بیٹا ہے، کسی پانچویں انسان کی اس کی زندگی میں جگہ نہیں۔ کبھی اپنے دل کو اتنا نرم نہ کرو کہ نامحرم ناجائز رشتہ تمہیں لے ڈوبے، اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بھناؤ سنگھار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار بھی کرے۔ ہمیشہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد بھی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈال کے اصلاح کرنا ہی نام نکاح کا ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی نہ ہونے پر بھی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ دل پر لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں، مخالفت منظور ہے، منافقت نہیں۔ روز قیامت اللہ کے ہاں بدترین بندہ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ روزدرانہ تنہائی اختیار کرے، ازدواجی تعلق قائم کر لے اور پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے۔ جس طرح ہر انسان جتنا بڑا ہو جائے لیکن اسے سکون صرف ماں کی گود میں ملتا ہے، لیکن سجدہ وہ واحد جگہ ہے نماز میں سجدہ کرو، آرام سے کرو، اللہ کو محسوس کرو گے تو سکون ملے گا۔ سورہ یوسف میں مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ عورت کو صرف مرد سے نہیں، عورت کو عورت سے تحفظ کی بھی ضرورت ہے۔
بیوی کو نصیحت تنہائی میں کریں، تعریف کرنی ہو تو سب کے سامنے کریں۔ سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہیرو بننا آپ کی ازدواجی زندگی کو زیرو کر سکتا ہے۔ زندگی میں اچھے اور برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ شہزادیاں ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو کسی کی محبوبہ نہیں بلکہ شریک حیات بننا پسند کرتی ہیں۔ اللہ پاک سب لڑکیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو، وہ خوبصورت چھوٹی غلطی کو بڑا بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں عیب نکالتے ہو تو تم اسے دن بدن عیب دار کرتے جاؤ گے۔ بعض ساسیں ایسی ہیں جو ہر وقت بیٹے سے اس کی بیوی کے خلاف برائیاں کرتی رہتی ہیں، ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، اتنا اس کو بھڑکاتی ہیں کہ جب تک بیٹا اپنی بیوی سے نفرت نہ کرنے لگ جائے اور بہو گھر سے نکال کر اس کا گھر بسنا ہی نہیں چاہتی تھی، لوگوں کو بتاتی اللہ ایسی ساسوں کو ہدایت دے۔ کتنی بھی پرفیوم لگا لو تم، لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے میری پردہ پوشی کرتے ہوئے، میری دعا قبول کرتے ہوئے، میری مشکل میں میرا بھروسہ بڑھاتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جہاں سے میرا گمان بھی نہ تھا۔ بیوی وہ واحد چیز ہے جسے آپ اگر پیار اور عزت سے نوازیں گے تو وہ بڑھاپے تک آپ کا ساتھ دے گی، کیونکہ اس وقت بیٹا اور بہو بھلے ہی ساتھ نہ دیں لیکن آپ کی بیوی مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفری اس کو نظر انداز کر دے تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے، جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہمارے ہر وقت کے عیب چھپاتا رہتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، کچھ ذات پات کی خاطر لڑتے ہیں، صرف میاں بیوی ہیں جو پورے خلوص کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے لڑتے ہیں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جس کا ہم بڑے مان سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف میرا ہے، دراصل یہ دنیا ایک خواب ہے اور یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وقت بیت جاتا ہے، دل بدل جاتے ہیں، یادیں کہیں دور رہ جاتی ہیں، مگر کچھ تاریخیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ جو کچن میں آپ کے لیے ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر اس کا دل نہ جلایا کریں۔ تم کہتے ہو کہ درد برداشت سے باہر ہو گیا ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دو چہرے کو انسان کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جانے والا۔ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو والدین کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، جب شوہر بنتا ہے تو بیوی کا دین مکمل کرتا ہے اور مجازی خدا کہلاتا ہے، اور جب باپ بنتا ہے تو اولاد کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتا ہے، اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ محبت پہلی دوسری تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت ہی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہارے قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ روکتا ہے ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باز ضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ خدا کے بعد یہ سب شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا مرضی چاہے بیوی کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ شوہر جتنے حسین طریقے سے دیکھے گا، بولے گا یا اسے سنے گا، بیوی اتنی ہی حسین
ہوتی جائے گی۔ عورت چاہتی ہے کہ مرد میں مردانگی ہو جو بات کر سکے، لیکن اکثر مرد سمجھتے ہیں کہ مردانگی صرف بستر تک ہی محدود ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عورت ہمیشہ مضبوط فیصلے کرنے والا مرد چاہتی ہے جو کسی کی باتوں میں نہ آئے اور ہمیشہ حق کی بات کرے اور حق کا ساتھ دے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اسی وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کا زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ جو گھر سے باہر آپ کے لیے خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اور ذہنی تکلیف اٹھاتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر اسے ذہنی اذیت نہ دیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں الزام تراشی نہیں ہوتی، بیوی کی غلطی شوہر کی غلطی ہوتی ہے اور شوہر کی غلطی تو شوہر کی ہی ہوتی ہے۔ جب عورت نکاح نامے پر دستخط کرتی ہے تو اس کاغذ پر اپنی پوری زندگی شوہر کے نام کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ سب لڑکیوں اور لڑکوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ اللہ نے مرد کی دولت اس کی عورت کی دعا میں رکھی ہے۔ جو مرد اپنے عورتوں کو خوش رکھتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ اسے دولت، شہرت، عزت کے خزانے عطا کرتا ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ بس میں مطمئن ہوگی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہمارے خواہشات سے بہتر ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب تک میاں بیوی کے بسنے کا ارادہ ہو کوئی بھی انہیں اجاڑ نہیں سکتا۔ لوگ جتنا مرضی زور لگا لیں مگر گھر بسا رہتا ہے۔ جب میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کا بغض آ جائے تو گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، پھر چاہے کوئی بھی کوشش کر لے گھر نہیں بستے۔ اس لیے آپس میں اتنا فاصلہ مت بڑھائیں کہ انا اور بغض کے جذبات آپ نہیں اسے بچانا ہے، وقتی ہار جیت میں بدل سکتی ہے، مگر وقتی جیت ہمیشہ کی ہار ہے۔ چہرہ اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بنتا، خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو۔ بچوں کی شادی کرو تو شادی کی شروعات کے چند مہینے ان کو ان کے مطابق زندگی جینے دو، دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے دو، تو وہ جب ان کی توقعات پر پورا ہو جائے گا، شادی کے ابتدائی چند مہینے ان پر اپنی مرضیاں مسلط کرنا ہی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہے گورے رنگ پہ صاحب، میں نے دودھ سے زیادہ چائے کے دیوانے دیکھے ہیں۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ جو عورت آپ کی نسل کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیتی ہے اس میں اتنی خامیاں کیسے نکل آتی ہیں؟ لفظ دوپٹہ صرف عزت کا لباس نہیں بلکہ یہ نصیحت ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، والدین کی تربیت ہوتی ہے، اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اگر اسے کھو کر انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا ہی سودا ہوتا ہے۔ ایک بات آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر بیٹیاں سب کی اچھی ہوتی ہیں تو یہ اتنی خطرناک بیویاں آخر کہاں سے آتی ہیں؟ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پڑتی ہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچہ منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ انسان کو صرف 3 خوف ہوتے ہیں۔ پہلا خوف ہوتا ہے موت کا، اللہ فرماتا ہے زندگی اور موت میرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری اور موت سے مت ڈرو۔ دوسرا خوف کوئی مجھے ذلیل نہ کر دے، اور اللہ فرماتا ہے عزت و ذلت میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تیسرا خوف ہوتا ہے رزق کی وجہ سے پریشان ہونا، اللہ فرماتا ہے ساری دنیا کو رزق پہنچانے کا ذمہ میرے ہی پر ہے، تو ڈر کس بات کا؟ عورت ایسے مرد کو پسند کرتی ہے جو روب والے ہوں، تھوڑے سریل، تھوڑے مغرور، تھوڑے گھمنڈی۔ پتہ ہے کیوں؟
کیونکہ ایسے مرد ہر کسی کے سامنے نہیں بچ جاتے، دل ہتھیلی پر نکال کر نہیں رکھ دیتے، ہر کسی سے سارے محبت نہیں کرتے، اور دراصل ایسے مرد ہی عورتوں کے ہوتے ہیں۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم و زیادتی ناانصافی برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر کے ایک گلاس پانی پکڑا دینے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپائے رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کو، بھوک کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو، اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ اس سے خوبصورت احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ من پسند شخص آپ کے روٹھ جانے پر آپ کو منائے، اور اس وقت تک مناتا رہے جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔